اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت من المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ السلام علیکم طفیہ علی علیہ السلام مدد۔ میں ہوں مذہب آل محمد کا طالب علم سیدون عاشر بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں تمام مومنین یقیناً خیریت سے ہوں گے۔ تمام عالم اسلام محبان محمد و اہل بیت محمد اور بالخصوص حضرت ولی العصر امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں امیر المؤمنین یعقوب الدین صراط مستقیم امام مبین اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ظہور پاک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین و سامعین، 13 رجب المرجب تاریخ اسلام کا وہ عظیم دن کہ جس دن اللہ کے گھر میں روح کعبہ بن کر امیر کائنات علی علیہ السلام تشریف لائے اور اس کعبے کو عبادت اور سجدے کے قابل بنایا۔ بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اپنے پاک گھر میں موجود تھی کہ اپنے گھر سے اٹھی اور اللہ کے گھر کی جانب چلی۔ جو کیفیت بیان کی جاتی ہے ناظرین و سامعین، اس کیفیت میں اگر کوئی عورت گھر سے باہر بھی ہو تو وہ گھر آ جاتی ہے، لیکن علی کی ماں گھر سے اللہ کے گھر کی جانب چلی۔ قمر جلالوی صاحب فرماتے ہیں ایسے عالم میں آتا نہیں کوئی گھر سے باہر، بنت اسد تجھ کو کیسے گوارا ہوگا۔ یا تو انوار امامت کے اشاروں پہ چلی یا تو رحمان نے بی بی کو بلایا ہوگا۔ ناظرین و سامعین، بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا چلتے چلتے اللہ کے گھر کے قریب آئیں۔ رکن یمانی کے قریب آ کر آپ نے دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اے پروردگار، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے انبیاء پر ایمان رکھتی ہوں، جو تو نے کتابیں نازل کی ان پر ایمان رکھتی ہوں، اور اپنی جد حضرت ابراہیم ان کی تصدیق کرتی ہوں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ایمان لانا اور ہے، تصدیق کرنا اور ہے۔ بی بی سلام اللہ علیہ دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہیں اللہم بحق حاضر مولود، پروردگار تجھ اس مولود کا واسطہ علی علیہ السلام کو وسیلہ بنا کر دعا مانگ کے بی بی سلام اللہ علیہ نے کائنات کو درس دیا کہ جو علی دنیا میں آنے سے پہلے اپنی ماں کا وسیلہ بن سکتا ہے، وہ آنے کے بعد اپنے شیعوں کا وسیلہ کیوں نہیں بن سکتا۔ ناظرین و سامعین، جیسے ہی علی کی ماں نے دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھ کر دعا مانگی اور فرمایا کہ میں مشکل میں ہوں، میری مشکل کشائی کیجئے، دیوار کعبہ یہ سن کر مسکرائی کہ مشکل کشا کی ماں اور مشکل میں ہے۔ دیوار کعبہ جیسے ہی مسکرائی، دیوار میں در بنا اور بی بی سلام اللہ علیہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئی۔ 3 دن اور 3 راتیں بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے کعبہ کے اندر گزاری۔ انہی 3 دنوں اور 3 راتوں میں امیر کائنات علی علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ یاد رکھیے گا، کعبے میں آنا وہ واحد فضیلت ہے علی علیہ السلام کی جو کائنات میں کسی اور کو نہیں ملی۔ کوئی نبی، کوئی وصی، کوئی ولی ایسا نہیں کہ جو کعبے میں آیا ہو سوائے میرے مولا علی علیہ السلام کے۔ ناظرین و سامعین، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لَأَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ناظرین و سامعین، اگر قرآن صامت پہاڑوں پر آئے تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جائیں، اور قرآن ناطق جب کعبے میں آیا تو دیوار کعبہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ ناظرین، امیر کائنات علی علیہ السلام اور ان کی پاک والدہ 3 دن کعبہ کے اندر اللہ کے مہمان رہے، کھانا عرش سے آتا رہا۔ 3 دن کے بعد پیغمبر اسلام رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب اپنے وسیع جانشین اپنے خلیفہ اپنے بھائی علی علیہ السلام سے ملنے کے لیے کعبہ میں تشریف لائے تو آپ اسی راستے سے تشریف لائے کہ جس راستے سے علی علیہ السلام کی پاک والدہ کعبہ کے اندر گئی تھی۔ پیغمبر اسلام تشریف لائے، علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، علی کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور فرمایا السلام علیک یا ولی اللہ۔ علی علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، پیغمبر اسلام کی زیارت کی اور پلٹ کے جواب دیا علیک السلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر بھی میرا سلام ہو۔ ناظرین، سلام کے بعد پیغمبر اسلام نے اپنی زبان مبارک علی علیہ السلام کے پاک منہ میں رکھی اور علی علیہ السلام نے اس پاک زبان کو چوسا۔ جیسے ہی زبان کو چوسا تو پھر رسول خدا کی جانب دیکھا اور فرمایا یا رسول اللہ اجازت ہے پڑھوں؟ فرمایا علی اجازت ہے۔ مشارق انوار الیقین کے اندر حافظ رجب البرسی وہ لکھتے ہیں کہ جیسے رسول خدا نے فرمایا یا علی پڑھیے تو علی ابن ابی طالب نے 16 رجب بیت اللہ میں رسول اللہ کے ہاتھوں پر 309 صحیفے پڑھے، پھر علی نے تورات پڑھی، پھر زبور، پھر انجیل اور پھر مصطفیٰ کی جانب دیکھ کے فرمایا یا رسول اللہ اجازت ہے میں آپ پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کروں؟ یاد رکھیے گا سامعین، یہ اس وقت علی فرما رہے ہیں جب قرآن نازل ہی نہیں ہوا، ابھی قرآن کی کوئی آیت، قرآن کی کوئی سورہ، قرآن کی زیر زبر مد شد کچھ بھی نازل نہیں ہوا۔ اس وقت فرما رہے ہیں کہ آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کروں؟ رسول خدا نے فرمایا یا علی کیجئے۔ تو 18ویں پارے کی پہلی آیت کو پڑھا، قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے۔ رجب البرسی کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے جیسے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تو بلند کیا، علی کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور فرمایا نعم افلحوا اذا انت امامہم، کیسے نہ فلاح پائیں ان کا امام جو تو حیدر کرار ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جسے اللہ نے علی علیہ السلام جیسا امام عطا فرمایا۔ بڑا مقدر والا ہے وہ انسان کہ جس کا ہادی، جس کا رہبر علی علیہ السلام ہے، جسے اللہ نے وہ ہادی عطا کیا کہ جو آیا تو اللہ کے گھر میں آیا، اور پھر اس سے زیادہ مقدر کا ستارہ تو اس وقت چمکے گا کہ جب ہمارے 12ویں شہنشاہ، ہمارے آقا و مولا حضرت ولی العصر امام زمانہ علیہ السلام اسی کعبے کی چھت پر تشریف لائیں گے۔ ہمارا سر فخر سے بلند ہوگا کہ ہمارا پہلا امام کعبہ کے اندر آیا اور ہمارا 12واں اور آخری امام کعبہ کی چھت پر آیا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، وسلام یا علی علیہ السلام۔